قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف اسکالرس تب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں. میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے. مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی منبر پر تشریف لاتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یعنی ایگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے، بلکہ محمدی سٹائل ہے، جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے. حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں. اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آ ہی جائے گی. اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی. حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہے بخاری مسلم میں، اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے. ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے. یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی، باطل. نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی. آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی. وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل، جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر، 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں قیامت کی. ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا. تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا
اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں. تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے. لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں, محظوظ ہوا کریں, اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. باقی جو نشانیاں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں, لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا, نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے, اور مال کی ریل پیل ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے, سنی ہو شیعہ ہو, کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے, اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے, میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے, تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں, یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے, تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دو, سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے, اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا, وہ پناہ دے گا یہودیوں کو, باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی, عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم. تو مجھے بتائیے جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا, یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا, اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو, اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا, جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا. ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے, اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف, لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے, 500 کے قریب جالی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک, تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ, اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسیپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا, اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے, ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی. دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ, یعنی ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر تیسری جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے, یہ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں, اس میں جو تیسری جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں, وہ آپ
پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے. میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی سب کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہی چیز ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا, یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو, جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے, یعنی جھوٹا مسیح. سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال, جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے, ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی, اور یہ ان کا ایک سمجھنا ایک شغف ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے, وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے, لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا, نعوذ باللہ, آؤٹ آف ویڈ لاک کہا, گالیاں دی, سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے, اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہٰذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں. ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے, اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے, اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر, کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے, اور وہ ہے سورۃ الکہف کا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات. اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات, وہی 10 آیات تلاوت کرنا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے. اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے, جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار دعائیں پڑھتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. یہی ہے نا. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے, اس میں سے رزلٹ نکالے اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا. یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ وائزین. جس سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے. بھئی واضح الفاظ ہیں اس میں. ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ 2 حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے. تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا ان وائزین کو. وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے, اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے. 2 حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا. جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے. قرات کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکہف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا
وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا, دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکہف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات اور بیچ میں بھی, وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. قرآن کے 2 ہی ٹاپک ہیں, عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. تو عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں. سورۃ الکہف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے, یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے, ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے, پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ آیا, ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے, اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر. آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں. باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہے, کسی چیز کو جوڑنا ہے, وہ کرتے رہیں. وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یوفون بھی نکال دیا ہے. یوفون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں, اب یہ یوفون وہ یہ والا یوفون تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں, وہ جوڑیں. لیکن اوورآل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے. تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں. باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا, اس کے فہم کے اوپر عمل کرنا, اسے حرز جاں بنانا, اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے. میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو حفاظ کو, قرآن کے مفہوم کو سمجھے, اپنے عقیدے کو درست کریں. لیکن اس میں یہ غلوف کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو, یہ والی زیادتی نہ کریں پلیز. امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں قرآن و سنت تک, جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے, اس کی صحت میں کلام ہے, لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے. اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے. تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر, اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی. جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں, ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے. تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ, بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد, پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے. باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر سار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. پورے قرآن کو ظاہر ہم نے فالو کرنا ہے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ, قبر کے عذاب کے اگینسٹ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ, اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ 2 وظائف ہیں بھائی. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں, یاد کریں, اور خدا نہ خواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے. اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا. تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آیا کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد, ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو. یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. باقی دعائیں بھی مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اصحاب الکہف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے, جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکہف کی 10ویں آیت یہی ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ والی دعا بھی, جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں تشہد کے اندر. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تشہد پڑھ چکو درود شریف تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں. وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے کہ
لیکن ظاہر ہے کہ نفلی عبادات کے لیے فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے، اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگے۔ تو یہ 2 وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا۔ یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں، مان مجھے۔ وہ کہے گا کہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے۔ وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تو مجھے رب مان لینا، مردوں کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے۔ وہ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، یعنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی نے دیکھی ہوگی؟ وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ اسے کہے گا ہاں سنا اب بتا۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی مضبوطی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا، تو دجال ہے۔ دیکھ لیں بابوں کے ماننے والے تو پہلے گر پڑیں گے، بابی گئے، ہاں، اور جو کتابی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کہیں گے حدیث پہنچی ہے۔ مجھے بتائیں یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں مانتا؟ اور ان کے سامنے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے تو یہ غوث وقت اسے مان لیں گے۔ ان کی حالت تو یہ الوژن دیکھ کے گر جانے والے لوگ ہیں، سن سنا کے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی تو انہوں نے تو سجدے میں گر پڑنا ہے دجال کے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں جنت ہوگی۔ وہ جو آگ ہوگی بیسیکلی وہ جنت ہوگی، اور وہ جو جنت جو ہے وہ اصل میں آگ ہوگی۔ تو وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل نہیں کر سکے گا، پھر وہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یعنی اپنی اس جنت کے اندر جو اوریجنل جنت ہوگی لیکن اس کی وہ آگ ہوگی، اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا اور وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا، یعنی وہ کلمہ حق بلند کرے گا نا، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم حضرت حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، اور وہ شخص بھی اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ تو اسے بزرگ مانگ لیں گے، ہاں، انہوں نے تو فوراً اس کی بزرگی کا اعتراف کر لینا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا۔ اچھا یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا دجال۔ ہاں، دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی، لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، یہاں سے وہ کانا ہوگا، اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا۔ آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا، آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی، تو وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را۔ عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را، کافر، یعنی کاف فا را لکھا ہوگا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا، تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور لوگ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی۔ مردہ بھی زندہ کر دے گا، پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے؟ تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے۔ وہ کہیں گے عبد القادر جیلانی تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے انجینئر جڑا کہندا سی نا، دیکھ لو نا، کہندا سی عبد القادر جیلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جیلانی پارٹ 2۔ ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے۔
ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لے, ہاں, فا سے فیض سمجھ لے, ہاں, اور را سے روحانیت سمجھ لے. تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرا بابا دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے, سیدھی سی بات ہے. بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا, ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں. اس میں ایک تمیم داری والی, وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے, جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا, اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے. اور ابن سیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں, بخاری میں بھی ہے. ابن سیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا, لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا. اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں, جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے, تو وہ حدیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا, کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. ایک تو ہمارا پچھلی صدی میں غلام القادیانی دجال گزرا ہے, یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا. یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے, اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوی نبوت کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے. اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا. وہ فرقہ نہیں ہے, وہ گروہ ہے. فرقے تو جہنمی ہیں, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. 73 ہو جائیں گے. 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے, اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں, تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا. تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے. فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو, ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں. درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے, پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے. تو فرقے سارے جہنمی ہیں, ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا. تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں یہ آنے ہی آنے ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا. یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے, سسٹم بھی ہے وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے, اپنی اب پیک کو پہنچ گیا. جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے, اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا. جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دیا نا جی